السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ان کا ایک دوست ہے جس کو استنجا کرنے کے بعد قطرات گرتے ہیں، قطرات نکلتے ہیں، تو وہ قطرات کے شکار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تمام ایسے مریضوں کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں، اور ان سے ہم یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ علاج کرا لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، تو وہ علاج کرائیں۔ علاج کرانا سنت ہے۔ اسی طریقے سے بیماری میں اگر مبتلا ہو، صدقہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، تو تینوں کام کو انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا رکھی ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب کسی بیماری کی دوا اس کے موافق ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری روایت میں بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ بیماری سے شفا یابی حاصل کر لیتا ہے، شفا یابی اس کو مل جاتی ہے اگر دوا موافق ہو جائے بیماری کے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مسلم میں آپ کو حدیث نمبر 2204 پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علاج کرانا چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے، اس سوال کے دو پہلو ہیں، دونوں پہلو کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور دھوکہ نہ لگے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو مسلسل قطرے آتے ہوں، یعنی وہ مشکل سے 5-7 منٹ بھی رک پاتا ہو، کہ ہر 3-4 منٹ بعد، 5 منٹ بعد اس کو قطرے آتے ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اتنا قطروں کے مریض ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے، نیا وضو کر کے اسی وضو سے نماز پڑھے، بھلے نماز کے دوران اس کو قطرے آ جائے، وہ معذور کے حکم میں ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، اسی وضو سے نوافل پڑھے، فرائض پڑھیں، تلاوت کریں۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو تراویح وغیرہ بھی پڑھ لیں، تو دوسری نماز کا وقت داخل ہونے تک وہ اسی وضو سے عبادتوں کو انجام دیتے رہے گا۔ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو اب پھر یہ شخص دوبارہ وضو کرے گا، پھر دوسری نماز پڑھے گا اور تلاوت وغیرہ، سنن وغیرہ، مستحبات وغیرہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو وقفے سے آتا ہے، اچھا یہ شخص معذور اس لیے ہے شریعت میں، شریعت جو ہے تیسیر چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، کسی کو مشقت میں اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر وہی حکم لاگو کرتا ہے جس حکم کو وہ بجا لا سکتا ہے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی کسی کام کا بندے کو مکلف بناتے ہیں۔ طاقت سے زیادہ کسی کام کے بوجھ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی اور پریشانی کا معاملہ نہیں کرنے چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر، کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، کہ تم اس کام کو جتنا استطاعت ہو سکے کر لیا کرو۔ تو استطاعت کے اوپر شریعت نے حکم کو لاگو کیا۔ اب یہ جو بندہ ہے جس کو 4 رکعت پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں مل پاتا کہ استنجا، پیشاب کے قطرے اس کے خارج ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص
کے لیے تو بہت بھاری ہو جائے گا، تو ایسا شخص شریعت کے نظر میں معذور ہے۔ معذور اس لیے ہے کہ ایک روایت ہے، بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں ہے، یہ کیا ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو کثرت سے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک بھی نہیں ہو پاتی ہوں، تو کیا میں نماز وغیرہ چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو قطرات آپ کے جو خون نکلتا ہے، یہ حیض کے خون نہیں ہے، یہ ایک رگ ہے، جس رگ کے پھٹنے کی وجہ سے، جس رگ کے بند نہ ہونے کی وجہ سے، یا جس رگ میں شیطان کے چوٹ مارنے کی وجہ سے اس سے خون نکلتے رہتا ہے۔ تو یہ جو خون ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ رگ کے وجہ سے ہے، یہ ایک رگ کا پھٹنا ہے جس کی وجہ سے یہ خون نکلتا ہے۔ آپ نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھتی رہو، جب حیض آ جائے تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام مکمل ہو جائے تو اب آپ نہا لو، غسل وغیرہ کر لو، کرنے کے بعد پھر آپ نماز پڑھتی رہو، بھلے چاہے خون آتے رہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ وضو کر لو ہر نماز کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس روایت سے پتہ چلا، یہ روایت بخاری میں آپ کو 228 نمبر پر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے یہ روایت، بہت مشہور روایت ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کو کیا حکم دیا کہ بھلے چاہے خون آتے رہے، نماز کی حالت میں بھی اگر چاہے آتے رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ وضو کر لے اور نماز پڑھتی رہے۔ تو اسی سے یہ بھی مسئلہ نکالیں گے کہ جس شخص کو مسلسل پیشاب آ رہا ہو، ایسا شخص بھی معذور ہے، اور وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ اب وہ شخص جس کو وقفے سے آتا ہے، 15-20 منٹ بعد، آدھا گھنٹے کے بعد، یا کھانسنے کے بعد، یا اٹھنے بیٹھنے کے بعد، یا پھر کافی دیر ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اچانک نکل آتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ شخص نماز سے پہلے اس جگہ کو دھو لے جہاں استنجا وغیرہ لگ جاتا ہے، اس کو دھو لے، دھونے کے بعد پھر اسی کپڑے میں وضو وغیرہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔